السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مولانا اشرف علی خان۔ میں ہوں محمد عثمان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس وقت موجود ہیں مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 334 336 کے سامنے، جو پرانا 21 اور 22 نمبر گیٹ بنتا ہے۔ ہم آج کا اپنا سفر یہاں سے شروع کریں گے اور ہم جائیں گے مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک۔ مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جانے کے لیے مختلف 2-3 راستے ہیں، لیکن اس وقت ہم جس راستے سے وہاں تک جائیں گے وہ یہ کہ گیٹ نمبر 336 سے تھوڑا سا سیدھا چلنے کے بعد ہم دائیں جانب مڑ جائیں گے اور دائیں جانب لوہے کے جنگلے کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ مسجد نبوی کے چاروں اطراف میں لگا ہوا یہ لوہے کا جنگلہ اس چیز کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ شہر یہاں تک ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں تک مدینہ میں آبادی تھی، آج مسجد نبوی اس علاقے پر مشتمل ہے۔ اس وقت ہم گیٹ نمبر 337 337 کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہر مسلمان ان کے بارے میں جانتا ہے اور ہم علماء کرام سے ان کے فضائل سنتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری تھا۔ آپ کی پیدائش 20 جولائی 810 عیسوی کو بخارا میں ہوئی اور 30 رمضان 256 ہجری 31 اگست 870 کو آپ نے وفات پائی۔ ان کے والد بھی ایک محدث تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ امام بخاری کا درجہ احادیث کو چھان پھٹک کر ترتیب دینے میں اتنا اونچا ہے کہ بلا اختلاف الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری شریف کا درجہ صحت میں قرآن پاک کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے بلند ہے۔ اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں ہمارے دائیں جانب گیٹ نمبر 338 339 یہ وہ گیٹ ہیں جو خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ ہمارے سامنے کی جانب جو بلڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، اسے کراس کرنے کے بعد اگر ہم بائیں جانب مڑ جائیں تو وہ راستہ سیدھا مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک چلا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ مسجد نبوی کی توسیع کا کام جاری ہے، لہٰذا جنگلے کے ساتھ راستہ بند کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اس ہوٹل کے برآمدے میں سے گزرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں سے ہم نے بائیں جانب مڑنا ہے۔ جس ہوٹل کے برآمدے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اگر اس ہوٹل سے پہلے ہم بائیں جانب اپنے لیفٹ کی جانب مڑ جائیں اور پھر آگے جا کر دائیں جانب چلے جائیں تو بھی ہم مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یوں ہی برآمدہ ختم ہوگا یہاں سے ہم بائیں جانب مڑ جائیں گے اور اس وقت مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہمارے دائیں جانب ہے، اور یہاں اس راستے سے گزرتے ہوئے اس وقت مسجد نبوی ہمارے پیچھے کی جانب ہے، اور یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر سامنے کی جانب مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہے۔ یہاں سے ہمارے بالکل سامنے کی جانب یہ مینار جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مینار ہے۔ مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر صدیق، مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد مسجد نبوی کے قریب ترین زیارت مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہے۔ ان کے علاوہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا وہ باغ جہاں حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ ہوا تھا، وہ بھی مسجد نبوی کے قریب ترین واقع ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی ویڈیو میں اس کی بھی زیارت کریں گے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال کی مدت میں بڑی جاں فشانی اور انتھک محنت کے ساتھ صحیح بخاری تصنیف فرمائی تھی، جس میں انہوں نے 6 لاکھ احادیث کو منتخب کر کے جمع کیا ہے۔ اہل سنت کے یہاں اس کتاب کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور اس کتاب کو 6 امہات الکتب جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے ان میں اول مقام حاصل ہے۔ خالص صحیح احادیث میں لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب شمار ہوتی ہے۔ امام بخاری پہلے شخص ہیں جنہوں نے صرف احادیث صحیحہ پر اکتفا فرما کر صحیح بخاری تحریر فرمائی۔ اس سے قبل جو کتابیں تحریر کی گئی تھیں وہ صحیح، حسن اور ضعیف تمام احادیث پر مشتمل ہوا کرتی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد بعض محدثین مثلاً امام مسلم نے اس سلسلے کو جاری رکھا، مگر جمہور علماء امت نے صحیح بخاری کو دیگر تمام احادیث کی کتابوں پر فوقیت دی ہے۔ اس وقت ہم مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب اس طرح کھڑے ہیں کہ پیچھے کی جانب مسجد نبوی کے مینار بلکہ مسجد نبوی کی چھتریاں واضح طور پر دکھائی دے رہی ہیں، اور مسجد امام بخاری سے پہلے یہ ہوٹل الحرم، فندق الحرم موجود ہے، اور فندق الحرم سے پہلے ایک وہ ہوٹل جس کے برآمدے میں سے گزرتے ہوئے ہم اس راستے تک پہنچے تھے۔ مسجد نبوی سے مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک آنے کے لیے یہ 2 ہوٹل کراس کرنے کے بعد ہم جیسے ہی اس روڈ کو کراس کریں گے ہمارے سامنے مسجد امام بخاری موجود ہوگی۔ مسجد امام بخاری مسجد نبوی سے قریب ہی ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، البتہ اس روڈ پر ٹریفک کی رفتار کچھ تیز ہوتی ہے، لہٰذا روڈ کراس کرتے ہوئے مکمل احتیاط کیجیے۔ جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب۔ یہ مسجد امام بخاری کی لیفٹ جانب کی دیوار ہے اور مین گیٹ دوسری جانب ہے۔ یہ مسجد اس مقام پر تعمیر کی گئی ہے جہاں امام بخاری قیام فرمایا کرتے تھے اور صحیح بخاری لکھا کرتے تھے۔ ہمارے بائیں جانب سامنے کی طرف مسجد کے واش روم اور یہ مسجد کا صدر دروازہ یعنی مین گیٹ ہے۔ میں خود آج پہلی مرتبہ اس مسجد میں حاضری دے رہا ہوں، تو آئیے پوری امت کے عظیم محسن کی مسجد کی اندر سے زیارت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ مسجد بعد میں تعمیر کی گئی، لیکن یہ وہی مقام ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام فرما تھے۔ تو مسجد کے اندرونی مناظر سے اپنی آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کوئی بھی خیر کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے۔ اسی نیکی اور صدقے کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر لازمی کر دیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان معلومات اور مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خطبہ جمعہ کے بیانات، درس قرآن اور حرمین شریفین کی زیارات کے لیے ہمارا چینل مولانا اشرف علی خان سبسکرائب کر کے دوسروں تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔
آئندہ کسی اور ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.